ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور وہ حدیث ضعیف ہوگی. اچھا پہلے سے ہم لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. پہلے ذہنی طور پر ہم اپنی ایک تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سی حدیث ہے جو ضعیف ہوگی؟ کہنے لگا میں نے ایک حدیث پڑھی. وہ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث اتفاق سے اس کے چند الفاظ میں نے یادداشت بھی کیے ہوئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ان اللہ جعل لأخی علی فضائل لا تحصى فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بولایتہ. اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل دیے ہیں جنہیں گنتی نہیں کیا جا سکتا، جنہیں گنا نہیں جا سکتا. ان اللہ جعل لأخی علی، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے قرار دیے ہیں فضائل لا تحصى، اتنے فضائل جن کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا. فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر کسی نے ذکر فضیلۃ، ان گنت فضائل میں ایک فضیلت، ان گنت فضائل میں ایک فضیلت. مولانا نبی معراج پہ تشریف فرما ہے، اونٹوں کی قطار دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے پہلا اونٹ، اور جس کا انجام نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے آخری اونٹ. یعنی لا تعداد اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے، سامان لدھا ہوا ہے، اور گنتی میں اونٹ نہیں آ رہے کہ 1000 ہیں 2000 ہیں 10,000 ہیں، کتنے ہیں. جبریل امی سے پوچھا، جبریل یہ اونٹ کیسے اور ان پہ سامان کیسا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. فرمایا یہ آپ کی فاطمہ کا اللہ نے جہیز قرار دیا ہے. معراج پر نبی دیکھ رہے ہیں، جب سنا نا میری فاطمہ کا اللہ نے یہ جہیز ہے، جو جہیز فاطمہ کا بنایا اللہ نے، اللہ دے گا جہیز. ہمارے ہاں کی بچیوں کا جہیز کون دیتا ہے؟ باپ. ہم اپنی بچیوں کا جہیز ہم بناتے ہیں نا، لیکن سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ سیدہ کا جہیز بناتا ہے. اور جہیز مالدار سیدہ سے زیادہ کون ہوگا کہ ان گنت اونٹ ہیں جن پہ بار لدا ہوا ہے، سامان لدا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، بیچ میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا، فرمایا اس کا سامان اتارو. سامان اتارا گیا، کھولا گیا تو اس اونٹ پر سے 1000 کتابیں نکلیں اور ہر کتاب میں 1000 علی کی فضیلتیں لکھی ہوئی تھیں. فرمایا یہ سارے علی کے فضائل ہیں جو فاطمہ کا جہیز، یعنی جناب زہرا کا جہیز مولائے کائنات کے فضائل. یہ آج کی سرپرستوں کے لیے بھی پیغام ہے اور آج کی بچیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تمہارے شوہر کی قابلیت تمہاری فضیلت ہے. جی اتنے فضائل. اس میں فرماتے ہیں فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر ان ہزاروں لاکھوں ان گنت فضائل میں سے ایک فضیلت کوئی بولے، بیان کرے، ذکر کرے، مقرن بولایتہ، مگر بولنے والا نہ پیسے کی خاطر بول رہا ہو، نہ تعریف کا محتاج ہونے کے لیے محتاج ہے اس لیے بول رہا ہے، بلکہ علی کی ولایت کا اقراری ہے، علی کی ولایت کا مقر ہے، تب بول رہا ہے. غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. جی اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. اچھا حدیث یہی نہیں ہے، اللہ آئندہ آنے والے بھی گناہ معاف کر دے گا. کہنا ہے مولانا یہ ضعیف ہوگی. وہ جو لائے تھے نا اس حدیث کو، وہ کہنے لگے یہ ضعیف حدیث ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کے مولا کے ایک. ابھی شعراء کرام پڑھیں گے، میں مسلسل بول رہا ہوں، آپ مسلسل سن رہے ہیں اور سبحان اللہ بول رہے ہیں، یہ بھی تو علی کے فضائل پر آپ خوش ہو رہے ہیں نا. تو یعنی ایک فضیلت علی کی بیان کی جائے تو ماضی کے گناہ معاف، آئندہ کے گناہ معاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی عجیب بات یہ ہے کہ جنت ہے اللہ کی، کنجوس امتی ہوئی. تمہاری تو چیز ہی نہیں ہے بھائی. تم سے پوچھ کون رہا ہے کہ جنت میں تم خود چلے جاؤ تو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جاؤ. جی تو کہنے لگے یہ ضعیف ہوگی. تو میں نے کہا بھائی اگر تم مولا کائنات مولا علی کے نام لینے پر جو تکلیفیں تاریخ تشیع کے اندر، تاریخ محبین اہل بیت میں
اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مولا کا نام لینے پر کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تیار رہتا ہے وہ بندہ، مرنے کو تیار رہتا ہے، ظاہری طور پر ذلیل ہونے کو تیار رہتا ہے، ظاہری طور پر محرومیوں کو اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو اپنی ذات کی نفی کر کے نماز پڑھے اس کی نماز قابل قبول ہے۔ جو اپنی ذات کو علی کی خاطر مٹا کر زندگی گزارے پھر اس کے گناہ کیسے باقی رہیں گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی